ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ایک بہن نے کانپور دیہات سے مسئلہ پوچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک نرس ہوں، میرے پاس بہت سی عورتیں حمل ضائع کرنے کے لیے آتی ہیں، تو میں ان کی مرضی سے حمل ضائع کرنے والی ادویات یا صفائی وغیرہ کر دیتی ہوں، تو کیا اس عمل کی وجہ سے میں بھی گناہ کا مستحق ہوں گی؟ برائے مہربانی صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ میڈیکل لائن سے جڑے ہر شخص کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، نرس ہو یا میڈیکل چلاتا ہو، میڈیسینز فروخت کرتا ہو، ایسے ہر شخص کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے اور اس کی مکمل تفصیلات کو جان کر کے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نرس صاحبہ، آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ایک اور مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے حکم کا دار و مدار اس دوسرے مسئلے پر ہے۔ جب اس کی تفصیل معلوم ہوگی تو ہی اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس دوسرے والے مسئلے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بالکل تسلی ہو جائے اور اس مسئلے کا جواب صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسقاط حمل کرانا فی نفسی ہی، یعنی اباؤشن کرانا، پریگننسی کو ضائع کرنا، شریعت کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کا حکم پتہ چل جائے گا تو آپ کے پوچھے گئے سوال کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا۔ تو شریعت کی نظر میں اباؤشن کرانا اور پریگننسی اور حمل کو ضائع کرنا، گرانا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حمل 4 مہینے کا ہو گیا ہے، یعنی 120 دن کا، تو ایسی پریگننسی کو کسی بھی صورت میں گرانا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مجبوری ہو۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ یقین ہے کہ اس حمل کو باقی رکھا گیا تو ماں کی جان جا سکتی ہے، پھر بھی اس حمل کو گرانا اور ضائع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حمل پر 120 دن گزر جائیں اور 4 مہینے کی پریگننسی ہو جائے تو وہ مکمل بچے کی شکل اور انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور اس بچے کے اندر اور اس دنیا کے اندر وسنے والے دیگر انسانوں میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے پردے کے اندر ہے اور دوسرے لوگ اس دنیا کی کھلی فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کی زندگی کو لے کر کے اپنی جان بچانا جائز نہیں ہے، اس کو اگر کوئی آدمی لاٹھی یا ڈنڈے سے مارے یا گولی اور بندوق سے مارے یا تیر اور تلوار کے ذریعے سے مار کر کے اس کی جان لے لے تو یہ قتل شمار ہوتا ہے، یا زہر دے دے تو بھی یہ قتل شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر اس کی عمر 4 مہینے ہو گئی ہے تو پھر اس کو دوا دے کر کے گرانا یا اس کی صفائی کرنا یہ شریعت کی نظر میں قتل شمار ہوتا ہے۔ اور اگر حمل کی مدت، پریگننسی کی مدت 4 مہینے سے کم ہے تو عام حالات میں اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے، بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ چند مجبوریوں کی صورت میں اس حمل کو گرانے کی اجازت ہے، اور وہ بنیادی مجبوریاں 2 ہیں۔
پہلی مجبوری یہ ہے کہ ماں کی جان جانے کا ڈر ہو، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ مثال کے طور پر ماں اتنی کمزور ہے کہ اگر اس حمل کو باقی رکھا گیا تو ماں کی جان جا سکتی ہے وقتی طور پر، یا ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ ماں اس حمل کی ولادت اور ڈیلیوری کے درد کو نہیں برداشت کر سکے گی اور اس کی جان جا سکتی ہے، یا کوئی ناجائز حمل ہے اور پوری خاندان کی عزت داؤ پر ہے اور یقین ہے کہ اگر اس حمل کو باقی رکھا گیا اور گھر والوں کو پتہ چل گیا تو گھر والے اس حمل کی ماں کی جان لے سکتے ہیں، تو ان مجبوری کی صورت میں شریعت نے حمل کو ضائع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس عورت کو حمل ہو اس کی گود میں پہلے سے کوئی بچہ ہو اور اس حمل کو باقی رکھنے میں اس بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ اب اس کی بھی چاہے جو بھی صورت ہو، مثال کے طور پر اس حمل کو باقی رکھنے میں اس ماں کا دودھ خراب ہو رہا ہو اور اس عورت کا جو شوہر ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گود کے بچے کی غذا کا انتظام کر سکتا ہے کہ کہیں سے جانور کی دودھ کا انتظام کر دے، یا ڈبے کی دودھ کو خرید کر کے لانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس مجبوری میں بھی حمل کو ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو حمل 4 مہینے کا ہو جائے اس کو تو کسی بھی طریقے سے گرانے کی اجازت نہیں ہے، اور جو حمل 4 مہینے سے کم ہو، اگر اس میں بنیادی طور پر 2 مجبوریوں میں سے کوئی ایک مجبوری ہو، یا تو ماں کی جان جانے کا ڈر ہو حمل کے باقی رکھنے میں، یا حمل کو باقی رکھنے میں ماں کی گود میں پہلے سے کوئی بچہ ہے اس بچے کی جان جانے کا ڈر ہے، تو ان 2 صورتوں میں 4 مہینے سے کم کے حمل کو ضائع کرنا جائز ہے، اور ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر 4 مہینے سے کم کے بھی حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب استفتاء میں پوچھے گئے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہم نے جو مذکورہ تفصیل بیان کی ہے، اس تفصیل کے روشنی میں جن صورتوں میں شریعت نے حمل کو گرانے کی اجازت دی ہے، یعنی جب کہ 4 مہینے سے کم ہو اور ماں کی جان جانے کا ڈر ہو یا اس کے گود میں موجود بچے کی جان جانے کا ڈر ہو، تو ان 2 صورتوں میں چونکہ حمل گرانے کی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس حمل گرانے کی دوا دیں، میڈیسین سے اس پریگننسی کو گرائیں یا اس کی صفائی کریں، تو ان 2 صورتوں میں تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر حمل 4 مہینے کا یا اس سے زائد کا ہے، پھر وہ دوا دیتی ہیں یا اس کی صفائی کرتی ہیں، تو نرس اور ڈاکٹرز گنہگار ہوں گے اور قتل کے مجرم ہوں گے شریعت کی نظر میں۔ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، تمام ڈاکٹروں کو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ہلکے میں لے کر کے ہر آنے والے کو دوا نہیں دینا چاہیے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، ورنہ ڈاکٹر لوگ آخرت میں گرفت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور اسی اگر حمل 4 مہینے سے کم ہے اور مذکورہ 2 مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی صورت میں اگر میڈیسین کے ذریعے سے پریگننسی کو ضائع کر رہے ہیں یا صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں ڈاکٹر لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی مکمل نوعیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جو ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی ہے، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 2، سورہ اسراء آیت نمبر 31، سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9 یہ سے مستفاد ہے، اور اس کی تفصیلات فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 537، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 356، قاموس الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134 پہ درج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔